لا اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام اللہ کے دوست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پڑھنے کو اپنے معمولات میں شامل کر لینا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام اللہ کے دوست میں ہم بطور خاص وہ اعمال اور وہ صفات ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کی بدولت آدمی اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ رب تعالیٰ کن اعمال کی وجہ سے انسان مسلمان کو پسند فرماتا ہے، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ کی ناراضی کا سبب بن جاتے ہیں، تاکہ آدمی وہ اچھے اعمال بجا لائے کہ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور ان تمام معاملات سے اپنے آپ کو بچائے جس سے رب عز و جل ناراض ہو جاتا ہے۔ اور ان میں ہم اللہ کے اولیاء کرام، اولیاء اعظام کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور آج من جملہ جن کا تذکرہ ہم نے کرنا ہے، بلا شبہ تمام اولیاء کرام، یعنی کوئی اللہ کا ولی کسی بھی مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جائے، چاہے وہ غوث ہو، چاہے وہ اوتاد ہو، چاہے وہ اس سے بھی اوپر کسی درجے پر فائز ہو جائے، لیکن ایک وہ فضیلت کا ایسا درجہ ہے کہ اس پر کوئی بھی ولی اس انداز سے، یعنی اپنی عبادات کے ذریعے سے، اپنی ریاضتوں کے ذریعے سے وہ اس مقام پر ہرگز نہیں پہنچ سکتا، وہ اس فضیلت کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ فضیلت اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو عطا فرمائی ہیں۔ جی بالکل، اس بات پر تمام علماء امت اور اکابرین کا اجماع ہے اور اتفاق ہے اس مسئلے پر کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ افضل الاولیاء ہیں، یعنی ان کا مقام جو مرتبہ ہے وہ غیر صحابی چاہے کتنے ہی مقام مرتبے والے کیوں نہ ہوں، چاہے کتنی ہی زیادہ کرامات والے کیوں نہ ہوں، چاہے کتنی ہی زیادہ عبادات والے کیوں نہ ہوں، وہ کسی بھی صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی غیر صحابی اولیاء جو ہیں ان میں سے بڑے بڑے اکابرین بھی وہ کسی بھی عام صحابی کے بھی درجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اور صحابہ میں بعض کو بعض پر فضیلتیں بھی ہیں، خلفائے راشدین ہیں،
ان خلفائے راشدین میں سے افضل ترین صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد فضیلت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا درجہ، ان کا مقام اور ان کی فضیلتیں ہیں۔ پھر دیگر عشرہ مبشرہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ فضیلتوں والے ہیں۔ یعنی عشرہ مبشرہ، ان کی فضیلتوں کو بطور خاص بیان کیا گیا ہے، اور یہ وہ 10 افراد کہ جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی بطور خاص انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ صحابہ کرام علیہ رضوان وہ عشرہ مبشرہ والے صحابہ ہوں، اہل بدر والے صحابہ ہوں، یا فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد والے صحابہ ہوں، المختصر یہی ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان یعنی جس کو درجہ صحابیت یہ مل گیا، اور صحابی کہتے ہی اس خوش نصیب آدمی کو ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو، آپ کی مجلس میں، آپ کی صحبت میں وہ بیٹھا ہو، اور پھر ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہو، ایسے خوش نصیب کو وہ صحابی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں، یعنی تمام صحابہ کرام علیہ رضوان، ان کے بارے میں اپنی رضا کا حکم ارشاد فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ارشاد فرمایا اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، ان کی کہ یہ رب عز و جل کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان، اور ان کے لیے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، ارشاد فرمایا ہماری طرف سے کس کو حسنہ سبقت لے جائے، یعنی اسے وہ مل جائے، تو وہ جہنم سے بہت دور کر دیے جاتے ہیں، وہ جہنم سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جن کو اللہ رب العالمین نے جنت عطا فرمائی ہے، جنت کے وعدے فرما لیے ہیں، ان کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی قطعی طور پر انہیں جنتی قرار دیا ہوا ہے، تو یہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، اور تمام اولیاء میں سے، یعنی امت کے جتنے بھی اولیاء ہیں، وہ بڑے بڑے مراتب والے اولیاء کرام کہ جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کوئی کتب ہیں، کوئی کتب الاقطاب ہیں، کوئی اوتاد ہیں، اور کس کس مرتبے پر پہنچنے والے ہیں، لیکن غیر صحابی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے پر کیوں نہ ہو، وہ صحابی کے کسی درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور ان کو یہ فضیلت پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ملی۔ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی صحبت پائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت ان کو حاصل ہوئی، اور اللہ نے ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ تو ان حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر اللہ رب العالمین نے ان کے فضائل، ان کے مراتب، اور جو اللہ نے انہیں شانیں عطا فرمائی ہیں، قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے ان کے تذکرے فرمائے ہیں۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل
اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ ارشاد فرمایا تم میں سے برابر نہیں ہے وہ کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور خرچ کیا، وہ درجے میں بلند ہیں، درجے اور فضیلت میں وہ زیادہ ہیں ان لوگوں کی بنسبت جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے یہ کام کیے۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کی فضیلت کے حوالے سے ایک بنیادی تقسیم یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے اور ہجرت کرنے والے، اور فتح مکہ کے بعد فضیلت میں وہ زیادہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے یہ معاملات کر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر مشقتیں، اس میں تکالیفیں، اس میں دیگر کئی طرح کی آزمائشیں تھیں، اور اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان پر فضیلت دی جو فتح مکہ سے بعد وہ مسلمان ہوئے۔ لیکن آگے ارشاد فرمائے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے، چاہے فتح مکہ سے پہلے کے وہ ہوں صحابی یا فتح مکہ کے بعد کے۔ جن کو شرف صحابیت مل گیا ہے تو وہ ان کی شان بہت عرفہ ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے یہ ترتیب ضرور بیان کی جاتی ہے، مگر نفس صحابیت کے اعتبار سے وہ برابر ہیں اور ان کو یہ فضیلتیں ہیں، ان کو یہ شانیں ہیں۔ غیر صحابی پر وہ فضیلت صحابی کو جو حاصل ہے تو وہ تمام کے لیے ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے بعد ہیں یا فتح مکہ سے پہلے والے ہیں یا فتح مکہ سے بعد والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان اصحابی خیارکم فاکرموہم، ارشاد فرمایا خبردار میرے صحابہ تم میں سے بہترین ہیں، ان کی عزت کرو۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے تم ڈرو، اللہ سے تم ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، یعنی ان کے بارے میں کہ کوئی ایسے کلمات، ان کو برا بھلا کہنا، ان کے ساتھ بغض اور عداوت رکھنا، ان کے ساتھ دشمنی رکھنا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض اور عداوت رکھنا، اور جو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور بغض رکھے وہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے ساتھ وہ بغض اور دشمنی رکھتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے جو چاہے کہ اللہ سے محبت اپنی دیکھنا چاہے، کہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میرے اصحاب سے محبت کرے۔ یعنی پھر وہ دیکھے کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کے دل میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت عظمت موجود ہے یا معاذ اللہ بے ادبی، بغض، کینہ حضرات صحابہ کے بارے میں اس کے دل میں موجود ہے، اور یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک جنازہ لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیے۔ آپ تشریف لائے، جب آپ آئے تو دیکھا اس کو تو پھر آپ پیچھے ہو گئے، فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اس سے پہلے جنازہ ترک کرتے ہوئے ایسا کبھی نہیں دیکھا، آج اب کیوں ایسا فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جو میرے صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بغض رکھتا تھا، ان سے کینہ رکھتا تھا، یہ وہ ہے، اور اس کا میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کا رشتہ، ادب کا رشتہ، پیار اور عقیدت کا رشتہ ہونا چاہیے۔ قبلہ احمد شہید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنے خطبات میں آپ لکھا ہے کہ اولیاء میں سے چاہے کوئی عارفین،
متقین، نیک صالح اعمال کرنے والے، ابدال، اقطاب، اوتاد، یہ کتنے بھی درجے پر، اور پھر انہوں نے سینکڑوں برس عمر پائی ہو اور کبھی ان کی نہ زکوٰۃ چھوٹی ہو، نہ نماز چھوٹی ہو، نہ کوئی عبادتوں کے اندر کوئی کمی ہو، فرمایا یہ ساری چیزیں بھی جمع ہو جائیں تو وہ اس صحابی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے غلاموں کو یعنی اصحاب کو وہ درجہ عطا فرمایا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ثواب اور فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان کے ساتھ ان کی زیارت کرنے میں اور اس محبت میں اور اس مجلسوں میں بیٹھنے والوں کے لیے جو فضیلت عطا فرمائی گئے، وہ ثواب اور وہ درجہ کسی اور چیز پر نہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے ان کی شانوں کو وہ بہت بلند فرمایا۔ تو جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کے لیے رب تعالیٰ نے چن لیا، منتخب کر لیا، اب میں اور آپ ان کے بارے میں کیوں ایسے کلمات کہیں کہ جو معاذ اللہ ان کی شان کو بظاہر کم کرنے والے کلمات ہوں، تنقیص کا سبب بن رہے ہو، وہ ان کی معاذ اللہ اہانت اور تحقیر توہین کا سبب بن رہے ہوں۔ یاد رکھیے یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے، اللہ سے دعا مانگی اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن اس کے ایمان کی خرابی کا سبب، اس کے ایمان کی تباہی کا سبب، اس کے اعمال کی بربادی کا سبب یہ چیزیں بن سکتی ہیں۔ تو ہمیں جہاں اولیاء سے، اللہ والوں سے محبت کا درس دیا گیا ہے، ان میں سب سے مقدم وہ اللہ والے اور وہ اللہ کے دوست اور وہ اللہ کے پیارے بندے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کے لیے چنا گیا ہے، ان سے عقیدتیں بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ان حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ارشاد فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی معیت میں ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑی شدت والے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل، آپس میں بڑی پیار محبت کے رشتے والے، تراہم، آپ ان کو دیکھیں گے کس حالت میں، رکعن سجدیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، حالت رکوع میں یا حالت سجدہ میں وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے آپ ان کو اس حالت میں پائیں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ یہ حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کے اوصاف اللہ بیان فرما رہا ہے، اور ایک وصف یہ فرمایا گیا کہ ان کے اندر کہ کفار پر تو شدت والے ہیں لیکن آپس میں وہ رحم دل ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس آیت کے تحت بیان فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا والذین معہ، جو فرمایا گیا اور وہ جو ان کی معیت میں ہیں، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو ہر وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں رہتے، سفر ہو، حضر ہو، عام کیفیت کی حالت ہو یا کہیں جنگ اور جہاد میں ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور بھی صحابہ کرام علیہ مردوان اسی وصف والے ہیں، لیکن بطور خاص کسی وصف کا کسی خاص کے اندر
بہت زیادہ شدت اس میں پائی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے اس تفسیر کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا اشداء علی الکفار، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بڑی شدت والے ہیں۔ رحماء بینہم، کہا کہ حضرت عثمان بن عفان کی شانیں اس سے ظاہر ہے۔ تراہم رکعا سجدا، کہا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کی شانیں اس میں واضح ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کا باقی عشرہ مبشرہ حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان، ان کی شانیں اس کے اندر یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ کس قدر خوبصورت تفسیر کے ساتھ اسے بیان کیا کہ یہ بطور خاص عشرہ مبشرہ کے اندر یہ اوصاف اس انداز سے، اس شدت کے ساتھ وہ پائے جاتے تھے۔ ناظرین، یہ ایک دنیا کا اصول ہے اور ایک فطرت ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے چاہنے والوں سے بھی انسان کو محبت ہو جاتی ہے، اور جس آدمی کو جس سے دشمنی ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، تو اس سے متعلقین کے ساتھ بھی اس کو یہ دشمنی اور بغض کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ایک فطری سا عمل ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان، آپ کا یہ انداز تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، تو اب ساری زندگی محبتیں، پیار اور عقیدت کے رشتے وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کے اصحاب، آپ کی آل کے ساتھ، جس کا آپ سے تعلق ہے اس کے ساتھ ان کے محبت کا رشتہ ہے۔ محبت کے رشتے ایسا نہیں ہے کہ ادھر بھی ہیں اور ساتھ محبتیں ادھر بھی ہیں، نہیں، محبت کے تعلق اور رشتے پھر یہاں ہیں۔ اشداء علی الکفار، لیکن دشمنوں کے ساتھ کیا ہیں؟ بڑی شدت والے ہیں، پھر وہاں بڑی شدت والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بیٹے مسلمان ہوئے، پہلے مسلمان نہیں تھے، غزوہ بدر میں وہ حالت کفر میں تھے، اور ان کے مد مقابل لڑنے کے لیے بھی آئے، اور کہتے ہیں کہ ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے۔ جو مسلمان ہوئے تو پھر انہوں نے بیان کیا، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے، ان کو بعد میں کہنے لگے کہ غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے اس لیے تلوار کو پیچھے کر لیا کہ میرے والد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا معاملہ ہے، اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے پھر میں پیچھے نہ کرتا۔ کیوں؟ کہ اس وقت تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی صفوں میں کھڑے تھے، تو پھر یہ بیٹے کا اور یہ رشتے نہیں، اس وقت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق اور اسی نسبت اور اسی رشتے اور اسی عقیدت کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا ایک انداز تھا۔ اللہ نے ایک صفت اور ان کے بیان فرمائی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہروں میں وہ سجدوں کے نور ہیں، وہ سجدوں کے اثر ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے کہ چہروں سے وہ عبادت کا نور وہ ظاہر ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان اوصاف کو بیان کرنے کے بعد اسی آیت میں جو ان سے وعدہ اور انہیں بشارتیں عطا فرمائی ہیں، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں، نیک صالح عمل کرنے والے ہیں، کیا بخشش اور بڑے ثواب کا ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ پہلے صحابہ کرام علیہ مردوان کے کچھ اوصاف بیان کیے، آگے ان سے یہ بشارت اور یہ ان کا وعدہ ذکر فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سارے کے سارے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ آپ کے اصحاب سے بھی محبت کیجئے، آپ کی اہل بیت سے بھی محبت کیجئے۔ یہ صحابہ وہ ہیں کہ جنہیں فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور اہل بیت وہ ہے جسے کشتی نوح سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہ دونوں ہی ایسے ہیں،
یہ رشتے ہی دونوں ایسے ہیں، کسی کے بارے میں بھی معاذ اللہ ادنا سا بھی بے ادبی کا شائبہ نہ ہو، اہل بیت اطہار کا بھی ہاتھ میں دامن پکڑا ہو اور صحابہ کرام علیہ مردوان کا بھی دامن، جب دونوں یہ رشتے اور تعلق قائم ہوں گے تو انشاءاللہ آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر انسان جن سے محبت کرتا ہوگا آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو جب دنیا میں ان کے ساتھ محبت رکھیں گے، قیامت کے دن اللہ ان کا قرب بھی عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ العزیز ان کی ان محبتوں کے صدقے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے خوش ہوں گے، اور جب حضور علیہ السلام خوش ہو جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور جنت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام صحابہ کرام علیہ مردوان اور تمام اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ